جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں کچھ ایسی ہلچل کی جو ہلچل مچائی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے ایک الگ اپنا گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے، صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. 8 اراکین ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں ہیں، 31 اراکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں جہانگیر خان ترین گروپ میں شامل ہیں. آج جہانگیر خان ترین صاحب نے اس گروپ کے حوالے سے کیا کہا، اپنی اسٹریٹجی کیسے واضح کی، وہ ذرا سن لیں. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. حکومت نے جو ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دیے، ان کے جو افسروں کے تبادلے رائٹ لیفٹ شروع ہو گئے. میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں. تمام ذمہ داری اس کی ہے پنجاب حکومت پہ، ان کے رویے پہ جو بالکل غلط رویہ تھا. تو یہ کھڑے ہو کے اب انہوں نے اسمبلی میں اپنی بات کرنی ہے. ہم نے سردار سید اکبر خان نعمانی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں اس گروپ کی ترجمانی کریں گے. کارروائیاں جو ہیں بند کریں. یہ گروپ اپنی آواز ضرور اٹھائے گا. ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس کا انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں گے. جی اپنا سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے بات سنی جہانگیر خان ترین صاحب کی. ایک طرف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں تھے اور رہیں گے، ساتھ اپنی آواز بھی اسمبلی میں بنا رہے ہیں اور ساتھ آواز بھی بلند کرنا چاہ رہے ہیں. الگ الگ گروپ کے انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ یہ نمائندگی کریں گے اسمبلی میں. تو کیا واقعی جہانگیر خان ترین صاحب عمران خان صاحب کے لیے ایک ریئل خطرہ بننے جا رہے ہیں؟ کوئی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس گروپ کے بننے سے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ترین صاحب کو جانتے ہوئے یہ ان کا جو اعلان ہے یہ کوئی بہت ہی سوچا سمجھا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے حالات کروٹ لے رہے ہیں. یہ اب انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف جو جن اقدامات کا اور گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بیرونی حالات جو ہے وہ کروٹ لے رہے ہیں. اب وہ جو کہا جاتا تھا کہ سب ایک صفحے پر ہیں، شاید وہ صورتحال نہیں رہی. اور ترین صاحب ان معاملات کو سمجھنے میں بہت ہی سمجھدار ہیں، اور وہ ہمیشہ سے تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب کرنے والوں میں اور اس کے ذریعے مذاکرات کرنے والوں میں شامل تھے. اچھا سہیل صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ بیرونی حالات کروٹ لے رہے ہیں. یہ بیرونی حالات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا انٹرنیشنلی کوئی چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو؟ اس حوالے سے کوئی خطرہ ہے کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. جی میرا خطرہ، میرا جو اشارہ ہے وہ ہے پاکستان کے بیرونی، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں. اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے جیسے یہ کہا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک صفحے پر ہے اور اس لیے کوئی خطرہ نہیں تھا حکومت کو. اچھا ایک تو یہ تو صفحہ پھاڑ دیا گیا ہے، کوئی نیا صفحہ تحریر ہو رہا ہے، لگتا تو یہی ہے. ایک بات تو اچھا یہ امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ پنجاب پہ انہوں نے فوکس کیا ہے. اب پنجاب میں سہیل ویزا 2-3 آپشن میں آپ کے سامنے مجھے نظر آتی ہیں. آپ بہت زیادہ سینئر تجزیہ کار ہے اور بہت سیاست کو سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کا انحصار کیا جائے، نو باڈی شوڈ گورن دا ہاؤس، آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ ایک طرف ہو جائے، کاف لیگ ایک طرف ہو جائے، پی ٹی آئی سے یہ نکل جائے تو کوئی بندہ بھی گورن نہ کرے گا، تو ایک آٹومیٹک ڈیزولیشن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی یا پنجاب حکومت کی ڈیزولیشن جو ہے ان کا مقصد ہوگا تاکہ یہاں سے تو ایک پتہ صاف ہو مکمل طور پہ؟ میرا خیال ہے کہ جب بھی اس حکومت کو، وفاقی حکومت کو گرانے کا کوئی منصوبہ بنے گا تو اس کا آغاز پنجاب حکومت سے ہوگا. تو یہ ہے کہ 33 لوگ ہیں ترین صاحب کے ساتھ، یہ بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. اور قومی اسمبلی کو 8 ہیں صرف. تو اگر 33 ارکان اسمبلی کا گروپ ہو، کاف لیگ ہو، پھر نون ہو، پھر پیپلز پارٹی ہو، تو یہ تو سارا میدان تو تیار ہے. سوال یہ ہے کہ انہیں متحد کرنے والا کون ہوگا اور انہیں کون اکٹھا بٹھائے گا. جس دن یہ اکٹھے بیٹھ کے اپوزیشن، ترین صاحب اور کاف لیگ، اس دن تو حکومت کا جھڑ تختہ ہو جائے گا پنجاب میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ معاملہ ادھر جانا شروع ہو گیا، یہ آغاز ہو گیا. اچھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے گروپ علیحدہ علیحدہ بھی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی گورن نہیں کرے گا میجورٹی آف دا ہاؤس پر اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، جو کہ ظاہر بات ہے ابھی چند دنوں کی بات، 2-3 ہفتے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر وہ نہیں لے پاتا کسی طور پر، اس کے بعد بھی اگر تو ختم ہوگی گورنمنٹ، آٹومیٹک ڈیزالو ہو جاتی ہے نا جی. تو یہ تو ہفتوں کی بات رہ گئی ہے اپنا سہیل صاحب.
میرا خیال ہے کہ اسی لیے یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ اس طرح کی بجٹ سے پہلے اسٹریٹجی ڈیوائز کی جائے گی. ابھی تو ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ تو نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹلی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ گورنمنٹ کو فرسٹریٹ کیا جائے, گورنمنٹ کو آئسولیٹ کیا جائے, یا ڈیزالو کرنے کی طرف کوشش کی جائے, یا کم از کم دباؤ ڈالا جائے. تو ان میں سے کوئی 4 کنڈوں میں سے کوئی ایک تو ضرور استعمال کیا جائے. اچھا, دوسری طرف بلوچستان میں بھی حالات جو ہیں, خبریں ہیں اسی قسم کی, کیونکہ وہ بھی بڑی فرجائل قسم کی گورنمنٹ ہے, اور وہاں تو کان پکڑ کے سیدھا کر کے ایک لائن میں کھڑا کرنا بہت آسان ہے, جس طرح کے ممبران وہاں پر آ چکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ 2 گورنمنٹ چلے جاتے ہیں تو پھر تو 2 کناروں کی گورنمنٹ رہ جائیں گی, ایک پی ٹی آئی کی اور ایک اپنا اس کی سندھ کی. تو اس کے بعد کا سینیریو کیا سمجھتے ہیں آپ فیڈرل گورنمنٹ میں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 2 گورنمنٹ جو ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے, یا یہ 2 گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ تو پھر بہت کمزور رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک دھکے کی مار ہوگی. اور جس دن پنجاب گورنمنٹ چلے گی, آپ یوں سمجھیے کہ آدھی فیڈرل گورنمنٹ چلے گی. بالکل. اچھا, کچھ صلح کی کوششیں بھی کسی طرف سے ہو رہی ہیں؟ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ ملاقات کروائی گئی وزیر اعظم سے, گروپ کے یہی راجہ ریاض صاحب جا کے ملے, اور بھی اراکین اسمبلی تھے. اب چونکہ اب بالکل کلیئر سٹانس آ گیا, اب تو گروپ بنانے کی بات ہو گئی, تو اب ظاہر مصالحتی جو قوتیں ہیں وہ بھی میدان میں ہوں گی. کوئی ایسا لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے ان کا کوئی پیچ اپ بھی ہو جائے؟ نہیں, مصالحتی کوششیں تو ہو رہی ہیں. ترین صاحب اس حد تک تو کامیاب رہے ہیں, تو جو آن سلاٹ تھی ان پر وہ رک گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ترین صاحب کا صرف مقصد صرف یہ تو نہیں ہے, یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف اپنے خلاف انتقامی کاروائیاں روکنا چاہتے ہیں یا احتساب روکنا چاہتے ہیں. ان کا سیاسی ایجنڈا ہے, اور وہ آگے سیاست میں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے گروپ کو, اور میرا خیال ہے ان کا یہ رول ہے. یہ فارورڈ بلاک بنانے سے خاص ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کا آگے سیاسی ایجنڈا ہے, اور وہ اپنا کوئی سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر صاحب, میں ایک ہوتی ہے فوج کی لنگر گپ, ایک ہوتی ہے بیوروکریسی کی. بیوروکریسی کی اس وقت یہی ہے کہ اس سارے حالات کو بگاڑنے کے اندر اتنا سیاستدانوں کا اور باقی لوگوں کا کام نہیں ہے جتنا کہ ایک 3 کا گروپ جو ہے, بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو 5 کا بیوروکریسی کا گروپ ہے, ساتھ اس کے 2-3 ادھر ادھر کے باہر کے لوگ ملا کے, جنہوں نے اس سارے معاملے کو عمران خان کے لیے ایک دلدل بنا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ جو ترین کے خلاف کارروائی سے لے کے آپ جتنے بھی معاملات دیکھیں گے جن میں گزدار صاحب کا قائم رکھنا, محمود خان اچکزئی کا قائم رکھنا, اگر اس سارے کے پیچھے دیکھیں تو سوائے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کہ کچن کیبنٹ ہے عمران خان صاحب کی, وہی چلا رہا ہے ملک کو, اور باقی وہ کسی کی بات سن نہیں رہے. اچھا, اس کچن کیبنٹ میں سہیل صاحب کوئی الیکٹڈ آدمی نہیں ہے, یہ بڑی المیہ کی بات ہے. جی ہاں, وہ ظاہر ہے پھر وہ کیونکہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہوتے, ان کی سوچ بھی بالکل مختلف ہوتی ہے. الیکٹڈ آدمی کی سوچ جو ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے, اور جو بیوروکریٹ ہے اس کی سوچ ایکسکلوسیو ہوتی ہے. تو اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ آگے جا کے بن جاتا ہے, اور وہ بن گیا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ از ٹو ایکسکلوسیو, انکلوسیو نہیں ہے. جو فیڈرل کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں شریک نہیں کیا جاتا مشوروں میں. اچھا چوہدری صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ سارے سنیرو, پنجاب کی آپ نے بات کی, اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو آدھی پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو ہے وفاق کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی حمایت اور ان کی گو ہیڈ کے بغیر یہ سارا کام ممکن ہے؟ مجھے تو یہی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بھی ان ہاؤس چینج کے جو ہیں وہ حق میں نہیں ہیں, اور وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اگر ان ہاؤس تبدیلی آنی ہے تو اس کے لیے تو اس کا مطلب ہے جہانگیر خان ترین صاحب 10 لوگ اور اپنے ساتھ لے آئیں, تو پھر بھی کوئی عمران خان صاحب کو خطرہ نہیں ہے پنجاب میں. میرا خیال ہے کہ آپ کی دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی تبدیلی آئے گی اس سے پہلے نواز شریف کا ضرور عندیہ لیا جائے گا. اور جو شہباز شریف باہر جا رہے تھے, میرا خیال ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ معاملات بھی اپنے بھائی سے ڈسکس کریں گے. اور ظاہر ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ ہے الیکشن, تو الیکشن ہونے سے پہلے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. الیکشن ہونے سے پہلے حکومتیں ختم کرنی پڑیں گی تبھی الیکشن ہوں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نو کانفیڈنس ہو کوئی, نہیں تو پھر 5 سال پورے کریں گے, پھر 5 سال کے بعد ہی الیکشن ہو. اچھا, ایک اور جسے کہتے ہیں تھیوری جو ہے
وہ جیسے کانسپریسی تھیوری کہہ لیں یا ویسے تھیوری کہہ لیں یہ چل رہی ہے کہ اس طرح کا کیوس پیدا کر دیا جائے سارے کہ کسی بھی طور پر بھی الیکشن جو ہیں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر چلے جائیں اور اس دوران ایک انٹرم جو ہے ایسی گورنمنٹ آ جائے اور ان ساروں کو راضی کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز بھی ہے سلیوز کے اندر؟ ہو سکتا ہے جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اوریا صاحب آپ تو انٹرنیشنل حالات کو بڑا سمجھتے ہیں. اس وقت افغانستان کی جو گیم ہے وہ ایک خاص سکلز پہ پہنچی ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان کا رول بڑا کروشل ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی علم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات بھی اندر ہی اندر کچھ معاملات چل رہے ہیں اور جس میں سعودی عرب اور باقی دنیا کے ممالک بھی دلچسپی لے رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسے رول میں جس وقت دنیا دلچسپی لے رہی ہوتی ہے اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات میں جو بھی کروٹ ہوگی وہ اس ان لائن وتھ انٹرنیشنل سچویشن ہو. اور انٹرنیشنل سچویشن ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ پاکستان میں امن ہو, پاکستان فلی امریکی فوجوں کے انخلا کی جو ہے وہ سپورٹ کرے اور کوئی ڈسٹربنس نہ پیدا ہونا دے. اچھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی فرمائیں. جی جی نہیں ٹھیک ہے آپ فرمائیں. نہیں میں اس کے لیے ایک سوال بڑا عجیب و غریب سا ہے. آپ ظاہر بات ہے آپ کافی ڈیپتھ انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اور فیصلے کن مرحلے پہ کھڑا ہے کہ کیا وہ مکمل طور پہ چین اور روس اور اس بلاک کے اندر جائے گا کویڈ کے مقابلے میں, یا وہ ایک مکمل طور پہ امریکہ کے ساتھ اپنے پرانے 70 سالہ تعلقات کو اسی تنخواہ میں کام کرتا رہے گا. یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی انتظامیہ کے لیے بھی. میرا خیال ہے جو موجودہ رجیم ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو امریکہ کے ساتھ چلنے پہ میرا خیال ہے راضی اور مطمئن ہے اور کافی حد تک انہوں نے امریکہ کو مطمئن رکھا ہوا ہے. ٹھیک یہ بات صحیح ہے جی. بہت بہت شکریہ جی سہیل بھائی صاحب. بہت شکریہ جی سہیل صاحب. ہمیں تجزیہ دے رہے تھے صورتحال کا. جہانگیر خان ترین صاحب کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے یا سب اچھا کی ہے, لیکن بہرحال جو بات دیکھیں اسٹیٹ آف کنفیوژن آئے گی میرا جہاں تک تعلق سمجھتا ہوں. باقی تو مرضی ہو جائے, کیونکہ اگر وہ 30 بندے لے کے ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ عمران وہ سلطان صاحب نہیں 30 بندے لے کے ادھر ہو رہے ہیں لیکن ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں ہیں اور رہیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیتے تو ان کی اسٹریٹجی یہ تو میرا خیال ہے کہ دباؤ کا ایک ہتھکنڈا ہے. گورنمنٹ ختم ہو جائے گی نا, بالکل ہو سکتی ہے. اس کا ختم ہوگی تو اس کا مطلب اگلا کوئی بندہ بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکے انلیس کہ وہ ساروں کو مل کے ان ووٹ یہ اگر ووٹ نہ دیں اور کوئی بندہ الیکٹ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ نو باڈی گورنس دی میجورٹی آف دا ہاؤس تو آٹومیٹکلی ڈیزالو. اس کا اگر وہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو یہاں تو الیکشنز آ گئے, پھر اس کے بعد وہاں الیکشنز آ گئے اور اس کے بعد 2 اسمبلیاں اگر کہہ دیتی ہیں کہ ہم نہیں ڈیزالو ہوتے تو یہ ملک کنفیوژن میں ہو گیا. فیڈرل گورنمنٹ یہ تینوں کے الیکشن تو نہیں کرائے جا سکتے کہ ایک کونے پہ 2 اسمبلیاں وہاں کھڑی ہوں گی. اس کنفیوژن میں وہ سپریم کورٹ انٹرونشن, اور یہ بھی بڑا فیصلہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے چین کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ چین کے ساتھ محیط یوسف صاحب کے ایڈوائزر لگنے سے سہیل مریش صاحب کی بات بڑی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہم امریکن لائن کو ٹو کر رہے ہیں, لیکن کیا امریکن لائن سکسیسفل ہوگی افغانستان کی صورتحال میں کہ نہیں ہوگی, یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے. چلیں جی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے اور کیا لائن ہم نے اختیار کرنی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.